الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اس رجب کے مہینے میں کچھ لوگ ایسی رسمیں کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ یہ رجب کا مہینہ سال کے خاص مہینوں میں سے ہے، اس مہینے کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت والے مہینے بتایا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے وَجَعَلَ الذَّنبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمَ۔ اس کا مفہوم ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور نیک کاموں کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس میں نیک کام زیادہ کرنے چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ رجب کے مہینے میں کچھ کام ایسے کرتے ہیں جن کا کرنا ان کے نزدیک فرض سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مثلا رجب میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے 3 روزے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ 27 رجب کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اسے بڑی فضیلت والا خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک دن کے روزے کا اجر 1000 روزے کے اجر کے برابر ہے، جس کی بنا پر اسے ہزاری روزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ علماء کرام نے ان 4 مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، اس لیے روزے رکھنے چاہیے لیکن نفل سمجھ کر، فرض یا واجب سمجھ کر نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے، دن کو روزہ، رات کو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نعت کی محفلیں، مختلف دینی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اور ان تمام کاموں کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ یقین کرتے ہیں کہ 27 رجب کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے، جبکہ یہ معراج کا واقعہ کب ہوا اس بارے میں دن اور تاریخ صحیح معلوم نہیں ہے۔ اس بارے میں تاریخ لکھنے والوں کی بہت الگ الگ رائے ہیں، نہ دن کا صحیح معلوم کہ کس دن ہوا یہ واقعہ، نہ مہینے کا صحیح پتہ، حتیٰ کہ سال کا بھی نہیں معلوم کہ کس سال میں یہ معراج ہوئی۔ اور اس سلسلے میں پہلی بات یہ بھی ہے کہ شب معراج کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، جبکہ یہ بات بالکل سچ اور حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا گیا، قرآن سے اس کا ثبوت ہے، اس سے انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر بہت بڑا شرف بخشا گیا، اور امت کے لیے بھی معراج بہت بڑے اعزاز کی چیز ہے۔ لیکن یہ رات 27 ہی کو یقین جان کر کچھ اس میں ضروری سمجھ کر کچھ کام کرنا، یہ چیزیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، لہٰذا یہ سب بدعات اور رسومات ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث مشکاۃ شریف میں ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ محدثین کرام نے اس حدیث کو اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضائل اعمال کے سلسلے میں ایسی حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور مذکورہ دعا کے الفاظ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی درست ہیں، اور بزرگ اس کو پڑھتے بھی چلے آئے ہیں، پڑھتے ہیں، لہٰذا اس دعا کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آخری بات یہ کہ رجب کے مہینے کی صرف اتنی ہی فضیلت ثابت ہے کہ یہ ایک عزت اور بزرگی والا مہینہ ہے، اس لیے اس کے احترام میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم الشان مہینے کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں بدعات اور خرافات سے بچائے، اور اس حرمت اور عظمت والے مہینے کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔